کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ، نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائے شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں اللہ پاک کو حصہ دار ٹھہرا لو، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ مختص کر لیں اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، پھر آپ کا نقصان نہیں ہوگا، تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، راہ خدا میں دینے سے تو واقعی یعنی کہ بہت سارے فوائد ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ مال میں کمی نہیں آتی، نقصان تو نقصان بلکہ انشاءاللہ اس سے برکت ملے گی۔ ہو سکے تو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ نہیں تو اپنی بکری کا 1% ہی نکال دیں، 100 پر 1 روپیہ جمع کرتے رہے، پھر غوث پاک کے ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ زیادہ دینا چاہے 2% نکال سکتے ہیں۔ نوکری والے ہیں وہ بھی اپنا اسی طرح سے کچھ تنخواہ میں سے حصہ نکالے، بیچنے والے اپنی بکری کا جو مطلب جتنی رقم آتی ہے سیل ہوتی ہے اس رقم پر 1% اس کی نیاز بھی کر سکتے ہیں، اس کو غریبوں کو دے دیں، سادات کرام کو نظر کر دیں، کتابیں بانٹ دیں دینی، مسجد کے چندے ہی میں ڈال دیں، اس طرح بھی کریں، لیکن بہتر وہی ہے کہ کھانا پکا کر کھلایا جائے، نیاز باقاعدہ فاتحہ پڑھ کے، تو اس سے کیا بچوں کا بھی ذہن بنے کہ غوث پاک کی نیاز ہے، ہر مہینے کر دیا کریں، 11ویں پر جمع کر کے، ماہانہ 11ویں بھی یوں مطلب ایک جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کیا فرض روزے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت سے رکھ سکتے ہیں یا صرف نفلی روزے؟ جو آپ عنایت فرما دیجیے۔ یہ سب یعنی فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرائض و واجبات سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، یہ مستحب ہے، صلاۃ الوالدین بے شک روز پڑھے 2 رکعت نفل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کس معیت کے بعد جا کے فرض ہوتی ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے آپ روشنی ڈالیں کہ وہ بچپن سے لے کے جب سے ان کی شادی ہوتی ہے وہ اس وقت سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے سائڈ پہ رکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب ان کے گھر بیٹی کی اولاد ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچی کے لیے جہیز کے لیے جمع کرتے وہ ایک اچھی خاصی مقدار پہ اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے، یا زیور کی مد میں یا کپڑوں کی مد میں یا کسی بھی چیز کی مد میں، تو اس پہ کیا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان پہ یا نہیں؟ ادھر عورت کا بھی اگر نصاب پورا ہو جائے گا، جیسے 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی رقم ہو جائے اتنی کرنسی، مال تجارت ہے، پھر وہ ایک الگ صورت ہے۔ تو یہ مال جمع کرنے کی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اتنی مال اگر جمع ہو جائے اور وہ حاجت اصلیہ جو ضرورتیں ہیں اس سے ہٹ کر ہے، وہ قرضے میں بھی ڈوبی بھی نہیں ہے کہ قرضہ دے گی تو اتنا اس کے پاس مال بچے گا نہیں، تو وہ اتنا مال اگر جمع کیا اس نے جس پر زکوٰۃ کی نصاب ہو گئی پوری جو میں نے عرض کی، تو اب جس تاریخ کو جتنے بجے، جیسے کہ سمجھو کہ رجب کی 3 تاریخ کو اس کے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی، 3 تاریخ کو دوپہر کے 3 بجے اتنی رقم کی یہ مالکہ بنی، تو اب آئندہ سال اس رجب کی 3 تاریخ کو 3 بجے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر جتنے سالوں کی نہیں دی تو سارے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ تو دینی ہوگی۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ عورتیں یہ دلیل دیتی ہیں ہم کماتی نہیں ہیں، کمانے سے نہیں، کسی نے گفٹ کر دی تب بھی وہ نصاب میں تو شامل ہوگی، کمائے نہ کمائے یہ شرط نہیں۔ سونے کے زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں یہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جبکہ وہی جو میں نے نصاب کی صورت بتائی یہ شرائط پائے گئے تو بیٹی کے لیے جہیز کے لیے رکھا ہے، اور یہ دلائل نہیں چلیں گے بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے وغیرہ، یا وہ ہم اس پر حج بھی نہیں کرتے اس طرح، نہیں، حج فرض ہو گیا تو اب کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ بیٹی بیٹھی ہے یا بیٹا بیٹھا ہے۔ اس مسئلے میں ایک صورت مزید بھی پائی جاتی ہے جس میں عوام غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ سونا 7.5 تولہ سے کم نہیں تھا، لیکن جو دیگر چیزیں ہیں، مال تجارت یا کرنسی یا چاندی، وہ تھے اور وہ بھی نصاب سے کم تھے، تو پھر 2 چیزوں کو ملا کر چاندی کے نصاب پر پورا اتاریں گے، یعنی اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتے ہیں تو پھر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو 1 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں، مثال ہے 10,000 ورنہ 150 روپے ہیں، تو وہ بھی ملانے پڑیں گے، تو یہ ملا کر 1 تولہ سونے کے ساتھ تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے زیادہ ہی رقم بنے گی۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، میں اس وقت ہوں عمان میں، میرا فطرہ پاکستان میں بنے گا یا ہم عمان میں نکلے گا؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر اللہ۔ عمان میں تو عمان کے حساب سے جو بھی گیہوں اور کھجوریں اور کشمش وغیرہ کا جو بھی آپ دینا چاہیں تو وہاں کی قیمت کے مطابق ادا کریں گے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر بندے کا روزہ ہو تو وہ آنکھوں میں سرما ڈال سکتا ہے یا ٹوتھ برش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آنکھ میں سرما ڈالنے میں حرج نہیں ہے، ٹوتھ برش میں اگر پیسٹ بھی لگائی ہے تو اس سے تو بچنا ہوگا کہ بہت خطرہ ہے کہ اس کے ذرات جو ہے نا یہ حلق کے نیچے اتر جائیں، تو اب اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے کچھ سوالات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ملے ہیں، تو اس کا تعلق روزہ ٹوٹنے وغیرہ کے تعلق سے ہے۔ میں چند ایک سوالات آپ سے کر لیتا ہوں۔ کیا تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ منہ کے اندر کا تھوک یا بلغم نگل لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا تیل اور خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا غیر ضروری بال جسم سے جدا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا انجیکشن ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے کی حالت میں نہانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے کی حالت میں کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔
کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. بخار چیک کرنے کے لیے اگر تھرمامیٹر منہ کے اندر داخل کیا تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. شوگر ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. لیکن لپسٹک میں یہ ہے کہ اگر عادت ہے کہ ہونٹوں کو زبان پھیرتی ہے اور لپسٹک کا اثر حلق میں محسوس ہو گیا, اتنی اتر گئی, تب روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. انسولین لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. یہ ارشاد فرمائیے کہ الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خاتون جنت حضرت فاطمہ کی سیرت سے ہر بیٹی کو باپ کی عزت کرنے اور باپ کا حکم تسلیم کرنے میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ باپ بیٹی کی محبت کیسی ہو؟ بیٹی باپ کا مزاج اور طبیعت کس حد تک سمجھے؟ یہ تو بلند و بالا ہستیاں ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کی محبتوں کے اور آپس میں شفقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر, اور ان کی محبت, پھر ان کی عقیدت, پھر احترام, ادب, ان کی تو روایات حدیثوں میں موجود ہیں جن سے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو بی بی فاطمہ حاضر ہوتی ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کو شفقت فرماتے ہیں, چومتے ہیں. کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, بی بی فاطمہ اٹھتی ہیں اور اس طرح چومتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کے تو بہت زیادہ مطلب بی بی فاطمہ رسپیکٹ کرتی تھی. ابو بھی تھے, والد محترم بھی تھے, نبی بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں, آخری نبی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں آپس میں محبتوں سے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو درس لینا چاہیے کہ باپ بیٹی, بیٹی باپ کا احترام کرے, باپ بیٹی پر شفقت کرے. تو جب دونوں طرف سے ہوگا نا تو محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اب بیٹی محبت کرتی رہے, باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے, تو پھر بیٹی کے دل میں محبت کیسے بڑھے گی؟ کم ہونے کا ہی چانس رہے گا. اس طرح ماں بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹی بالکل ماں کا احترام کرے. بھلے باپ نے ڈانٹا تب بھی بیٹی تو احترام کرے گی, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جنرلی سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹی کے دل میں محبت کم ہوگی, نفرت کا بیج داخل ہو جائے گا. ذرا ماں بھی بیٹی کو ڈانٹے نہیں بلا وجہ, بلکہ اس کو شفقت دیتی رہے, بیٹی ماں کی رسپیکٹ کرتی رہے, ادب کرتی رہے, خدمت کرتی رہے ماں باپ کی, تو اللہ کرے گا تو گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا, لڑائیاں نہیں ہوں گی. کبھی ایک فریق کچھ کہہ بھی دے تو دوسرا فریق اگر رپلائی نہ کرے نا, تو خاموشی سے سن لے یا مسکرا کے ٹال دے, تب بھی جھگڑے کا علاج ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, ایک اگلا ایک کہتا ہے تو 10 سنتا ہے, پھر وہ مسائل پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج جو رات آ رہی ہے تیسری, تو حضرت سیدہ کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی یوم وفات ہے آپ کا. اور آج ایک بہت بڑے عالم دین جن کا اکثر ہمارے ہاں تذکرہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی 3 رمضان کو انتقال ہوا تھا, آپ کی وفات. تو آج کی رات ان کے بھی عرس کی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ گھر گھرستی کے تعلق سے مدنی پور عطا فرمائے. والدین اولاد کی غلطی پر, کمزوری پر اصلاح بھی کرتے ہیں, ٹوکتے بھی ہیں, سم ٹائم ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر لے, بہتر کام کر لے, تو اس طرح کی حوصلہ افزائی والدین نہیں کر پاتے
کہ اس کو لگے کہ چلو میں اگر غلط کام ہوا تو ڈانٹ پڑی، تو لیکن اچھا کام ہوا تو چلو کم از کم اسی وزن کی حوصلہ افزائی بھی تو ہوئی، شاباشی بھی تو ملی. تو یہ والدین میں عادت پیدا ہو جن میں نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ اصل بعضوں کی عادت مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بس وہ نقص سے نکالنے کی عادت ہوتی ہے. اچھا بھی کام کرے گا نا، اس پہ غور کرے گا کہ کہیں سے کوئی کمزوری ہو نا تو پھر اس کو وہ بتا دے گا کہ اس میں یہ ہے نہ. حوصلہ افزائی کا ذہن واقعی بعضوں کا نہیں ہوتا، بعضوں کا ہوتا بھی ہے. تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ 99 بار 99 ٹائم حوصلہ افزائی کرے، اور ضرورت ہو، سخت ضرورت تو ایک بار ڈانٹ پڑائے. اتنا اثر پڑے گا اس پر، اتنا اثر پڑے گا کہ اس کا ندامت سے سر نہیں اٹھے گا. اب دن میں 99 ٹائم اگر ڈانٹ ڈپٹی کی تو ایک بار حوصلہ افزائی کر بھی دی تو کوئی خاص دھلائی ہوگی نہیں جو مطلب اس کے دل پہ میل جمی ہے اس کی. ڈانٹ ڈپٹ کبھی کبھار سخت ضرورت کے موقع، صرف ضرورت کے موقع، سخت ضرورت کے موقع پر ہو، پھر بڑا فائدہ ہوگا اس کا. اصلاح بہت اچھی طرح ہوگی. حوصلہ افزائی سے دنیا کا نظام بہت اچھا چلتا ہے. سیٹھ بھی، باس بھی اگر حوصلہ افزائی کرے گا تو ملازم امید سے زیادہ کام کر دے گا. ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے تو خوف سے کرے گا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کنڈا کرتا رہے گا، ساتھ میں خرابیاں کرتا رہے گا. موقع کی مناسبت سے ہو. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، کیا زکوٰۃ سگے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ سگے رشتہ داروں کو. سگا رشتہ دار، سگا یعنی رشتہ دار. تو رشتہ دار کو زکوٰۃ، صورت ہے اس کی جیسے کہ بھائی بہن کو دے سکتا ہے نا. ماں بیٹا، باپ بیٹی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اصول و فرع میں، اصول میں نہیں دے سکتے. فرع بھی ہوگی نا، فرع یعنی کہ مطلب باپ دادا پر دادا، ماں نانی پر نانی تر نانی، اس طرح. اور بیٹی نواسی پر نواسی، پوتا پر پوتا، یہ جو اصول و فرع کہلاتے ہیں. اصول مانے جڑ، فرع مانے شاخ. تو ان میں مطلب یہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بھائی بہن کو دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. میاں بیوی کو ہم دے سکتے اگر وہ حقدار ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ روزانہ کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ اب اس کی مقدار تو طے نہیں ہے، لیکن روزانہ صدقہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے تو اس کے فوائد ہیں. صدقہ رد بلا ہے، بلائیں ٹلتی رہیں گی. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. اب مشکل یہ کہ ہمارے یہاں میمن کمیونٹی میں تو میں نے نوٹ کیا صدقہ یعنی کالا بکرا. تو یہاں کالا بکرا مراد نہیں ہے. کالا بکرا ہو، ایک بھی بال سفید نہ ہو، کالی مرغی ہو، ایک بھی پر سفید نہ ہو، اس طرح کی. یہ جو بابا جی ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہوگا کوئی اس کا مطلب سبب، وہ اس طرح کا بتاتے ہیں، یوں کر لو. کوئی علاج کی صورت تو حرج بھی نہیں ہے اس میں. تو صدقے سے مراد یہی نہیں ہے. یا آٹا اور بیچ میں انڈا اور تیل کی کٹوری رکھ کر بھی ہمارے صدقہ دیا جانے کا بچپن میں جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کوئی صورت بدل گئی ہو یا وہی چل رہی ہو. یہ بھی درست ہے، وہ ہے تو صدقہ ہی ہے، لیکن یہی صدقہ نہیں ہے. ہم نے جو بھی اپنے مطلب ہے کہ کسی غریب کو جیسے ہم نے خیرات دی تو یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ اور بھی صدقے ہیں. کسی مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا کہ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، سائڈ پہ کر دی، ایسی جگہ کر دی کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ نہیں کہ روڈ پر پڑی ہے تو ہٹا کر سائڈ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے کر دی، تو یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ اب تو گھر والا نکلے گا تو سیدھا اس پہ پیر پڑے گا اور بیچارہ تکلیف میں آ جائے گا. اس لیے سائڈ پر ایسی جگہ کرنی ہے جہاں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ صدقہ ہے.
हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि बुरे दोस्तों से जान किस तरह छुड़ाएं। यह कि ध्यान छुड़ाना बात चीज़ों से मुश्किल होता है, लेकिन बात चीज़ों से तो डॉक्टर जान छुड़वा देते हैं। सिगरेट पीता हो, भले रोज की 100 सिगरेट पीता हो, डॉक्टर बोल देना कि अब वो कैंसर का खतरा अलामत नजर आ रही है आप पे, टेस्ट फुला फुला टेस्ट होगा, बायोप्सी होगी, खतरा है। अब सिगरेट तो अब बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब सिगरेट को देखूंगा भी नहीं, खलास, सिगरेट समझो बिल्कुल देखेगा भी नहीं, वो छोड़ देगा। डॉक्टर सिगरेट छुड़ा सकता है, हम लोग नहीं छुड़ा सकते। पान गुटके केस देखे मैंने, वो समझाओ तो हंस के टाल देना है, फिर डॉक्टर ने वार्निंग देनी है तो खलास डॉक्टर साहब अब नहीं, तो वो नहीं खाते फिर। तो इसी तरह मतलब है कि बुरे दोस्त को हम लोग समझाते रहते हैं कि छोड़ दो। अरे भाई, दुआए कुनूत में रोज तो वादे करते हो, वनखलाउ वनत्रुक मन यफजुरुक, कि मैं या अल्लाह मैं तेरे नाफरमान बंदों को छोड़ता हूँ। ये रोज वादा करते हो लेकिन वफा नहीं करते वादे का। और यही बुरा दोस्त दिवालियां निकाल देना, सारे पैसे खा के बैठ जाए, फिर हम बोलेंगे कि दोस्ती करो तो भी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मुंह तोड़ दूंगा, पुलिस में इसको पकड़वा दूंगा, मैं ये कर दूं, जान से मार दूंगा, बिल्कुल मेरा सारा माल लूट के चला गया। तो वो एक गुजराती कहावत है, हमारे मेमनम में बल्कि कहावत है कि वारिये ना वरियो हारिये वरियो। अरे समझाया, मनाया, माना नहीं, कितना समझा नहीं माना, लेकिन जब हार गया तो अब इसको अकल आ गई, अब मान गया। तो अब ये कि कोई वो दोस्त की वजह से कोई नुकसान का पता चले, जीते जी ना भी पता चले तो मरने के बाद अगर पता चला तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये बहुत खतरनाक है। बुरी दोस्ती जो है ना, ये है खतरनाक। रोज हम जो नमाजी हैं वो रोज वित्र में जो दुआ कुनूत पढ़ते हैं वो वायदा करते हैं कि अब मैं इसको छोड़ता हूँ, फिर वो वही दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उनके साथ जाकर वो गपशप में लग जाता है। बेनमाजी बुरा नहीं है क्या? फिल्में ड्रामे देखने वाला बुरा नहीं होता, गालियां बकने वाला बुरा नहीं होता। तो कितनी बुराइयां आजकल दोस्तों में पाई जा रही हैं, इन्हीं दोस्तों में जाकर तो हम लोग बैठते होते हैं। और कुरान करीम में भी है कि व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान तुझे बुला दे तो याद आने पर जालिमों में मत बैठ। तफसीरात अहमदिया के हवाले से अर्ज़ है कि यहाँ जालिम से मुराद गैर मुस्लिम, बद मजहब और फासिक हैं। फासिक वही जो गुनाह करते हैं या बड़े बड़े गुनाह करते हैं या छोटे गुनाह पर जिसने इसरार किया ने बार बार किया उसको, तो वो भी फासिक हो जाता है। तो इसों की सोबत से कुरान ने भी हमको रोका है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से। तो जो बुरे दोस्त होते हैं, जो दीन के दुश्मन होते हैं, जो गुस्ताख रसूल होते हैं, जो गुस्ताख सहाबा अहले बैत होते हैं, ये सब बुरे लोग हैं। इनसे जो मतलब अल्लाह और रसूल का नहीं, हमारा नहीं है, वो नहीं हो सकता कभी भी हमारा। इसी तरह जो अल्लाह और रसूल के नाफरमानियाँ धड़ल्ले से करते हैं, बेबाकी के साथ करते हैं, तो उनसे दोस्ती क्या करनी थी यार। तो अच्छा दोस्त अच्छा होता है और बुरे दोस्त से अकेला होना अच्छा होता है। मतलब बुरा दोस्त जो है ना, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर है, फारसी का शेर तो पूरा याद नहीं है मुझे, ताम उसमें यह कि यारे बद ये जो होता है ये मारे बद से बदतर होता है। मार माने सांप, फारसी में सांप को बोलते हैं, मारे बद माने बुरा सांप, यारे बद माने बुरा दोस्त। तो मारे बद जो है बुरा सांप, ये ज्यादा से ज्यादा जान ले लेगा तेरी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये ज्यादा तेरी जान ले लेगा, लेकिन बुरा दोस्त जो है ये याद रख, बुरा दोस्त तेरा ईमान ले लेगा। कुरान करीम में भी एक वाकया है, वो
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ عقبہ بن ابی معیط یہ مسلمان ہو گیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا یہ، مگر اس نے اپنے غیر مسلم کی دوستی نہیں چھوڑی. دوست اس کو تانے دیتے رہے، بہکاتے رہے، آخر کار یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھرنا یہ زیادہ سخت ہے. یعنی جو براہ راست پیدائشی یعنی جو ہوتے شروع سے ہی غیر مسلم ہوتا ہے، اس سے خطرناک یہ غیر مسلم ہے جو مرتد، جو پھر گیا اسلام سے آ کر. اس کے بارے میں یہ قرآن کریم میں کہ یہ قیامت کے دن یہ بھی عذاب دیکھے گا تو یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو اس میں ہم سب کو عبرت ہے نا. اچھے خاصے نمازی ہیں، بے نمازی کی صحبت میں رہ کر کہیں ہم بے نمازی نہ بن جائے. اچھا خاصا محتاط انداز تھا، اس کی صحبت میں رہ کر گالیاں نہ سیکھ جائیں، فلمیں ڈرامے دیکھنا نہ سیکھ جائیں. نئی نئی فلموں کی معلومات اس کے ذریعے ہوتی ہے، دیکھنے کا جی للچاتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے، ایسا دوست ہمیں برباد نہ کر دے. تو اعتکاف میں بھی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے کہ اب تو میں داڑھی بھی رکھوں گا، اب تو جماعت سے نماز پڑھوں گا، اب تو تہجد بھی پڑھوں گا. لیکن بعد میں جب اپنی اسی پرانی گیدرنگ میں جاتے ہیں نا، ملا بن گیا ہے، گئی داڑھی، امامہ ارے اتار یار، یہ دور نہیں ہے امامے کا، کیا زمانہ ہے یہ فلاں. گھر میں بولیں گے شادی کے بعد رکھنا داڑھی، ابھی رکھ لی داڑھی. چاروں طرف سے جو ہے نا شیطان مختلف ذرائع سے آپ پر حملے کرے گا. جب اعتکاف سے باہر جائیں گے نا، یہ نہ داڑھی رکھنے دیتے ہیں، نہ امامہ باندھنے دیتے ہیں، نہ مطلب زلفیں رکھنے دیتے ہیں، نہ کوئی سنتوں والا لباس پہننے دیتے ہیں یہ معاشرے کے لوگ. اور دین کی بات کر رہے ہیں، مولانا چپ کر، آئے ملا بس کر. اب اس طرح یہ آپ کے دوست آپ کو ہو سکتا ہے ٹارچر کریں، مگر آپ ہیں کہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھے پھرتے رہیں گے، خوشامد کرتے رہیں گے. مزہ آتا ہے نا، چٹکلے سننے کو ملتے ہیں، ہاں 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 کر کے ہنسنے کے لطف اٹھاتے ہیں. لیکن یہ سارے انداز بہت رلائیں گے، یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.